لفٹ تیزی سے نیچے اترتی چلی جا رہی تھی۔ لفٹ کے اندر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں پر گوگلز تھیں۔ اس نے جینز اور چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ چہرے پہرے ڈھنگ اور لباس سے وہ زیر زمین دنیا کا کوئی آدمی لگتا تھا، لیکن ایسا آدمی جو خود لڑنے بھیڑنے والا نہ ہو۔ لفٹ ایک جھٹکے سے رکی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور آدمی لفٹ سے باہر آ گیا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس کی چھت میں مختلف رنگوں کے بلب جل رہے تھے۔ راہداری میں 4 مشین گنوں سے مسلح افراد موجود تھے، لیکن اس آدمی کو دیکھ کر انہوں نے کوئی حرکت کرنے کے بجائے صرف شناسائی کے انداز میں سر ہلائے۔ لفٹ سے نکلنے والا مسکراتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ لفٹ سے نکلنے والا اس دروازے کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ اس نے سائیڈ دیوار پر موجود ایک بٹن پریس کیا تو دروازے کے ایک چھوٹے سے ابھرے ہوئے حصے سے تیز روشنی کا ایک دھارا سا نکلا اور لفٹ سے آنے والے کے گرد ایک لمحے کے لیے قائم رہا، پھر غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دروازے کی سائیڈ میں موجود دیوار کے اندر ایک خانہ کھل گیا۔ اس خانے کے اندر ایک فون پیس موجود تھا جس کے ساتھ سپرنگ نما تار بھی منسلک تھی۔ لفٹ سے آنے والے نے فون پیس اٹھایا اور اس پر نمبر پریس کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ماسٹر حاضر ہے جناب، لفٹ سے نکلنے والے نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ کام ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غیر ملکی ہے۔ یس سر، ماسٹر نے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ماسٹر نے فون پیس واپس اس خانے میں رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی خانہ خود بخود بند ہو گیا اور پھر سرخ رنگ کا بلب بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ میکانکی انداز میں کھل گیا تو ماسٹر اندر داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی جس کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا۔ ماسٹر جب اس دروازے تک پہنچا تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور ماسٹر اندر داخل ہوا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جو آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ ایک طرف کافی بڑی میز کے پیچھے ایک بھاری جسم کا غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خشونت اور سختی تھی۔ ماسٹر نے قریب جا کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، اس غیر ملکی نے سرد لہجے میں کہا اور ماسٹر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہاں ہیں کاغذات اور گوداموں اور فیکٹریوں کی تفصیلات؟ اس غیر ملکی نے کہا تو ماسٹر نے جیب سے ایک بڑا اور خاصا ضخیم لفافہ نکالا اور اٹھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں اس غیر ملکی کے سامنے رکھ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ غیر ملکی نے لفافہ کھولا اور اس میں موجود کاغذات باہر نکالے اور انہیں کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب موقع پر قبضہ کون دلائے گا؟ غیر ملکی نے کہا۔ اس میں اس آدمی کا نام موجود ہے اور اس کے پاس اتھارٹی لیٹر بھی ہے، ماسٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ جب قبضہ مل جائے گا تو تمہارے اکاؤنٹ میں تمہاری رقم پہنچ جائے گی، غیر ملکی نے کہا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں رکھ دیے۔ ایک تجویز ہے جناب، ماسٹر نے کہا اور غیر ملکی بے اختیار چونک پڑا۔ کیسی تجویز؟ غیر ملکی نے چونک کر پوچھا۔ آپ مجھے اس سارے بزنس سیٹ اپ کا انچارج بنا دیں، مجھے اس کا تجربہ ہے اور مقامی سطح پر میرے رابطے بھی ہیں، ماسٹر نے کہا۔ یہ ہماری لائن کا کام نہیں ہے ماسٹر، اور نہ ہم اس قسم کا بزنس مستقل طور پر کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو کسی پارٹی سے اکٹھا سودا کرنا ہے اور اپنی رقم اور منافع لے کر ایک طرف ہو جانا ہے، اس غیر ملکی نے کہا۔ آپ اس سلسلے میں کسی مقامی پارٹی سے رابطہ کریں گے، ماسٹر نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، غیر ملکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے ماسٹر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ جناب، اگر میں آپ کو ایسی پارٹی دے دوں تب؟ ماسٹر نے کہا۔ تمہارے پاس اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جو ہمیں اصل سے زیادہ منافع پر نقد رقم دے سکتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن اگر ایسی بات تھی تو تم براہ راست اس پارٹی سے بھی سودا کر سکتے تھے، غیر ملکی نے حیران ہو کر کہا۔ جناب، آپ غیر ملکی ہیں، جبکہ آپ کو جس نے مال فروخت کیا ہے وہ مقامی آدمی ہے۔ اب یہ پارٹی آپ سے بات کرتے وقت مروب رہے گی، جبکہ اس مقامی پارٹی کے ساتھ اس کا رویہ مختلف ہوتا اور وہ شاید فوری طور پر اتنی رقم نہ دیتا، جبکہ فروخت کرنے والی پارٹی اس وقت حالات کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، اس لیے وہ اسے فوری فروخت کرنا چاہتی تھی، جبکہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، اور اس طرح مجھے آپ سے بھی رقم مل جائے گی اور اس پارٹی سے بھی، ماسٹر نے جواب دیا۔ تم خاصے ہوشیار آدمی لگتے ہو۔ کیا تمہارا کام ٹھیک چل رہا ہے؟ غیر ملکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، جس معیار کا ہے وہ تو ٹھیک چل رہا ہے، لیکن میں اس معیار سے اوپر جانا چاہتا ہوں، غیر ملکی نے کہا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ فروخت کرنے والی پارٹی کے خلاف یہاں کوئی سرکاری گروپ کام کر رہا ہے،
غیر ملکی نے کہا۔ جی ہاں، اسی لیے تو اس نے یہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی گوشت کے بھاؤ فروخت کر دی ہے۔ 10-15 ارب کا سودا صرف 80 کروڑ میں ہو گیا ہے۔ اسے اپنی عزت اور ساکھ کی فکر تھی، ماسٹر نے جواب دیا۔ اب یہ نئی پارٹی بھی تو مقامی ہوگی، اسے عزت اور ساکھ کی فکر نہیں ہوگی، اور پھر کیا وہ اتنی رقم دے سکے گی؟ غیر ملکی نے پوچھا۔ پہلی پارٹی معاشرے میں عزت دار کہلاتی ہے، جبکہ دوسری کا تعلق زیر زمین سے ہے، دونوں میں فرق ہے، ماسٹر نے جواب دیا۔ یہ گروپ کون ہے اور اس کے بارے میں تفصیل کیا ہے؟ غیر ملکی نے کہا۔ تفصیل کا تو علم نہیں ہے، البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ 4 سٹارز کہلاتا ہے، انتہائی تربیت یافتہ اور تیز گروپ ہے، اسے سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اس کا لیڈر کوئی علی عمران ہے جو سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا ہے، ماسٹر نے جواب دیا۔ اگر ہم خود اس بزنس کو چلائیں تو کیا تم اس گروپ کو کور کر لو گے؟ غیر ملکی نے کہا۔ نہیں جناب، یہ گروپ میرے بس کا نہیں ہے، ماسٹر نے جواب دیا۔ لیکن ابھی تم کہہ رہے تھے کہ بزنس کا انچارج تمہیں بنا دیا جائے، غیر ملکی نے کہا۔ میں بزنس تو چلا سکتا ہوں جناب، لیکن اس گروپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، ماسٹر نے کہا۔ نئی پارٹی کتنی رقم دے گی؟ غیر ملکی نے پوچھا۔ آپ کتنا مانگیں گے؟ ماسٹر نے کہا۔ 15 ارب پاک ایشیائی روپے، غیر ملکی نے کہا۔ نہیں جناب، 10-12 ارب تو میں نے مثال کے طور پر کہا تھا، زیادہ سے زیادہ 90 کروڑ روپے مل جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں، ماسٹر نے جواب دیا۔ اوکے، تم جا سکتے ہو، غیر ملکی نے اس بار سرد لہجے میں کہا تو ماسٹر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سلام کیا اور پھر واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار کمرشل پلازا کی پارکنگ سے نکل کر گیٹ کراس کرتی ہوئی سڑک پر آئی اور پھر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس نے کار ایک سائڈ پر موڑ دی اور تھوڑی دیر بعد ایک فارم ہاؤس کے انداز میں بنی ہوئی عمارت کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن دیا تو لکڑی کا بنا ہوا بڑا سا گیٹ کھلا اور ایک مسلح نوجوان باہر آ گیا۔ گیٹ کھولو ٹامی، ماسٹر نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ او باس آپ؟ میں کھولتا ہوں پھاٹک، آنے والے نوجوان نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا اور ماسٹر اندر داخل ہو گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ نیچے اترا اور پھر کار کا دروازہ بند کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمارت کے اندر ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہاں جہازی سائز کی میز کے عقب میں موجود ریوالونگ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ماسٹر بول رہا ہوں نظامت، ماسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ او باس آپ، فرمائیے۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا۔ ریڈ سینڈیکیٹ کی تفصیلات سپر فیاض تک پہنچا دی ہیں یا نہیں؟ ماسٹر نے پوچھا۔ پہنچ گئی ہیں باس، نظامت نے کہا۔ آج رات تمام آپریشن مکمل ہو جانا چاہیے، ماسٹر نے کہا۔ یس ماسٹر، تمام آپریشن آج رات مکمل ہو جائے گا۔ صبح جب سورج نکلے گا تو نہ گوداموں میں مال ہوگا اور نہ فیکٹریوں میں مشینیں، نظامت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دوبارہ کام کب تک شروع ہو سکے گا؟ ماسٹر نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ بعد، نظامت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمام کام بے داغ طریقے سے ہو جانا چاہیے، ماسٹر نے جواب دیا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور ماسٹر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے آثار تھے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ماسٹر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ماسٹر بول رہا ہوں، ماسٹر نے کہا۔ ڈائنا بول رہی ہوں ماسٹر، کیا ہو گیا ہے؟ اور تم نے نہ شکل دکھائی ہے اور نہ مجھے بلایا ہے، کیا بات ہے؟ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ارے تم سے بھلا میں کیسے ناراض رہ سکتا ہوں؟ میں ایک لمبی گیم میں پھنسا ہوا تھا، ابھی چند لمحے پہلے فارغ ہوا ہوں، ماسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ لمبی گیم؟ کیا مطلب؟ ڈائنا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بس یوں سمجھ لو کہ اربوں روپے کی یہ گیم ہے، نقد، اور یہ کاروبار جب چل پڑے گا نا تو لاکھوں کروڑوں روزانہ کی آمدنی بھی ہے، ماسٹر نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں تمہیں نشہ تو نہیں ہو گیا؟ دوسری طرف سے ڈائنا نے کہا تو ماسٹر بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے خود اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ بس داؤ لگ گیا، ہمارے پیشے میں ایسے ہی داؤ لگتا ہے، لگ جائے تو وارے نیارے، نہ لگے تو پھر موت، ماسٹر نے کہا۔ تفصیل کیا ہے اس گیم کی؟ ڈائنا نے کہا۔ فون پر نہیں بتائی جا سکتی، تم آ جاؤ میرے آفس، یہاں تفصیل سے بات ہوگی، ماسٹر نے کہا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور ماسٹر نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں سب کو ڈائنا کے بارے میں علم ہے اور وہ بغیر کسی مداخلت کے اس تک پہنچ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔
آؤ ڈائنا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، ماسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو یا صرف مذاق کیا تھا؟ ڈائنا نے آگے بڑھتے ہی انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ بیٹھو، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، پھر تمہیں یقین آ جائے گا، ماسٹر نے ہنستے ہوئے کہا تو ڈائنا میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اشتیاق تھا۔ میں تمہیں مختصر طور پر بتاتا ہوں، یہاں ایک بہت بڑا آدمی رہتا ہے جس کی معاشرے میں بے حد عزت ہے، صدر مملکت تک اس کے تعلقات ہیں، اور بے شمار رفاہی اداروں کا وہ سرپرست ہے، اور چونکہ وہ بے حد فیاض آدمی ہے، رفاہی اداروں کو بھاری بھاری رقمیں عطیے کے طور پر دیتا ہے، اس لیے اسے اس دور کا حاتم بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام نواب افتخار ہے۔ ویسے بھی نواب ہے، اس کی زمینیں بھی ہیں، لیکن دراصل وہ کالے دھندے کا بادشاہ ہے۔ اس نے نقلی اور جعلی ادویات کا کاروبار پورے ملک میں اس انداز میں پھیلا رکھا تھا کہ اسے روزانہ لاکھوں کروڑوں کا منافع حاصل ہوتا تھا۔ ان جعلی ادویات بنانے کی 10 بڑی بڑی فیکٹریاں ملک کے مختلف حصوں میں خفیہ طور پر قائم تھیں، جو دن رات نقلی ادویات تیار کرتی تھیں۔ اس کے بڑے بڑے خفیہ گودام ان جعلی ادویات سے ہر وقت بھرے رہتے تھے، اور پورے ملک میں اس کے کارندے انہیں مسلسل سپلائی کرتے رہتے تھے۔ بے شمار لوگ اس کاروبار سے اٹیچ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اصل مالک نواب افتخار ہے۔ پھر اچانک ایک سرکاری گروپ ان ادویات کے خلاف حرکت میں آ گیا، اور انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہوئے دارالحکومت اور اس کے گرد و نواح میں اس کا تمام مال اور آدمی پکڑ لیے۔ بے شمار لوگ مارے گئے، وہ دکاندار جو یہ مال فروخت کرتے تھے، وہ لوگ جو اس کاروبار میں ملوث تھے، وہ سب مارے گئے یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ یہ آپریشن سینٹرل انٹیلیجنس کے تحت ہوا۔ بہرحال اس آپریشن سے دارالحکومت اور اس کے گرد و نواح میں کاروبار ختم ہو گیا۔ اس پر اس کاروبار کے بڑے آدمیوں نے اس گروپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن ان کی اپنی شناخت سامنے آنے لگی تو ایک عورت مارگریٹ جو ایک بڑے سیکشن کی انچارج تھی، اس نے باقی سب کو ختم کر کے خود مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ لیکن مارگریٹ سے یہ حماقت ہو گئی کہ اس نے ایک غیر ملکی گروپ کو مقامی مخالف گروپ کے خاتمے کے لیے طلب کر لیا، لیکن پھر حالات ایسے ہو گئے کہ مارگریٹ خود ماری گئی اور گروپ واپس چلا گیا، کیونکہ وہ مقامی گروپ جس کا نام 4 سٹارز ہے اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس پر نواب افتخار گھبرا گیا، اسے یقین ہو گیا کہ وہ بے نقاب ہو جائے گا، چنانچہ اس نے اس آدمی کو مروا دیا جس نے فوراً گروپ کو کال کیا تھا، اور پھر قاتل کو ختم کرنے کے چکر میں نواب افتخار نے مجھے کال کیا۔ میرے نواب افتخار سے خاصے گہرے تعلقات ہیں۔ میں اس کیس میں انٹر ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ بہت بڑی گیم ہے اور نواب افتخار اسے سنبھال نہیں سکتا، تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ اپنا پورا کاروبار فروخت کر دے۔ وہ آمادہ ہو گیا۔ یہاں ایک غیر ملکی سینڈیکیٹ موجود ہے، میں نے اس سے بات کی، وہ اسے خریدنے پر رضامند ہو گیا۔ میں نے اسے رقم لے کر نواب افتخار کو دے دی، اور نواب افتخار سے کاغذات لے کر اس غیر ملکی سینڈیکیٹ کو دے دیے۔ لیکن اس دوران میں نے ان کاغذات کی فوٹو کاپیاں تیار کروا لیں، اور میں نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے تیار شدہ مال کو فوری طور پر قبضے میں لے کر اپنے گوداموں میں شفٹ کروا دیا، اور آج رات فیکٹریوں سے مشینری بھی شفٹ ہو جائے گی، اور سینٹرل انٹیلیجنس کو اس غیر ملکی سینڈیکیٹ کے بارے میں مکمل تفصیلات پہنچا دیں۔ آج رات کو یہ مشن مکمل ہو جائے گا۔ نواب افتخار کو رقم مل چکی ہے، اس لیے وہ مطمئن ہوگا اور کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ غیر ملکی سینڈیکیٹ صبح سینٹرل انٹیلیجنس کے پھندے میں پھنس جائے گی، وہ اپنی جانیں بچانے میں لگ جائے گا، اور ہم کچھ عرصے بعد مارکیٹ میں سارا مال فروخت کر دیں گے، اور اس مشینری سے نئی فیکٹریاں لگا کر مال سپلائی بھی کریں گے۔ اس طرح تیار شدہ مال بھی ہمارا اور آئندہ کا وسیع و عریض کاروبار بھی ہمارا، جبکہ رقم سینڈیکیٹ نے ادا کی ہے اور مالک ہم بن گئے ہیں۔ ماسٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم نے ڈبل گیم کیا، ٹرپل گیم کھیلی ہے، ویری گڈ۔ لیکن وہ گروپ جو اس کاروبار کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ڈائنا نے کہا۔ اس نے کیا کرنا ہے، جب اسے مال نہیں ملے گا تو وہ آخر خاموش ہو جائے گا اور کسی اور کام میں لگ جائے گا، پھر ہم کام شروع کر دیں گے، ماسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم واقعی ماسٹر ہو، آج میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، ڈائنا نے کہا، اور ماسٹر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے مکروہ جرم۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
عمران نے جیسے ہی ناشتے کی میز پر پڑے ہوئے اخبارات کے بنڈل سے ایک اخبار اٹھا کر کھولا، وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ ارے یہ کیا؟ عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر اس کی نظریں تیزی سے اخبار کی خبروں پر پھیلتی چلی گئیں۔ پورا اخبار ایکریمین مجرموں کا سینڈیکیٹ، جسے ریڈ سینڈیکیٹ کہا جاتا تھا، کہ مکمل نیٹ ورک کی گرفتاری سے بھرا تھا۔ یہ سینڈیکیٹ جرائم کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ کا کام بھی بڑے پیمانے پر کرتا تھا اور منشیات سے بھرے ہوئے گودام بھی پکڑے گئے تھے۔ سینڈیکیٹ کا سربراہ جان ریڈ بھی گرفتار ہو چکا تھا اور اس کے سارے کارندے یا مارے گئے تھے یا پکڑے گئے تھے، اور اس ساری کارروائی کا سہرا سپر فیاض کے سر تھا، اور اخبارات نے سپر فیاض کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ حیرت ہے، اس کا مطلب ہے کہ سپر فیاض اب واقعی بالغ ہو چکا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بات کروائیں، عمران نے کہا۔ جناب، وہ ڈائریکٹر صاحب کے آفس میں ہیں، وہاں ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا اور پھر تیزی سے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ ناشتہ کر کے وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DCS آکسن، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب، آپ نے آج کے اخبارات تو پڑھے ہی ہوں گے، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ ہاں، میرے یار کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ ڈیڈی نے اسے ویسے ہی سپرنٹینڈنٹ نہیں بنا رکھا، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے تو یہ معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے عمران صاحب کہ ان کارناموں کے بدلے اسے آپ کو کتنی رقم ادا کرنی پڑی ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یقین کرو طاہر، مجھے تو اس سارے سیٹ اپ کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں، یہ سارا کارنامہ سپر فیاض کا اپنا ہے، اور میں اب اسے ملنے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اس سے معلوم کر سکوں کہ میرا ایسا کون سا رقیب پیدا ہو گیا ہے جو میرے احتیاط بند کروانا چاہتا ہے، عمران نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ سپر فیاض کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے، ورنہ غیر ملکیوں کا اتنا بڑا سیٹ اپ اس قدر تفصیل کے ساتھ اکٹھا پکڑا جانا کم از کم سپر فیاض کے تو بس میں نہیں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کے بارے میں تفصیل کس نے سپر فیاض کو مہیا کی ہوں گی، بلیک زیرو نے کہا۔ یہی بات تو معلوم کرنے جا رہا ہوں کہ تفصیلات مہیا کرنے والے نے کتنی رقم وصول کی ہے۔ اگر تو اتنی رقم جتنی سپر فیاض مجھے دیتا ہے یا اس سے زیادہ وصول کی گئی ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر کم دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فائنینسر پھر ہاتھ سے گیا، عمران نے کہا۔ مجھے بھی آپ بتائیں گے، مجھے بھی اس بارے میں بے حد تجسس محسوس ہو رہا ہے، خدا حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران اٹھا اور کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے سلیمان کو اندر سے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سپورٹس کار تیزی سے سینٹرل انٹیلیجنس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سینٹرل انٹیلیجنس کی پارکنگ میں کار روک کر عمران نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سپر فیاض کے آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ باہر کھڑے چپڑاسی نے مسکراتے ہوئے عمران کو سلام کیا۔ کہاں ہے تمہارا صاحب؟ عمران نے پردہ اٹھا کر آفس میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بڑے صاحب کے ہاں میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں ہیں، چپڑاسی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ارے آج تو اخبارات تمہارے صاحب کی تعریفوں سے بھرے ہوئے ہیں، بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے تمہارے صاحب نے۔ کیا اب اس نے نجوم سیکھ لیا ہے کہ رات کو بیٹھ کر ذائچہ بنایا اور صبح کو اٹھ کر اتنا بڑا گینگ بمائے مال پکڑ لیا؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو چپڑاسی بے اختیار ہنس پڑا۔ صاحب، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جب پکی پکائی کھیر مل جائے تو کون کھانے سے انکار کرے گا، چپڑاسی نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اچھا، ویری گڈ، واقعی مقدر کا سکندر ہے، آج تک ہم کھیر پکا کر اسے کھلاتے رہے ہیں اور اب شاید کوئی نئی پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے، کس نے دی ہے اس بار پکی پکائی کھیر؟ عمران نے کہا۔ صاحب، میرا نام نہ لینا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ورنہ صاحب تو مجھے واقعی کچا چبا جائیں گے۔ کل شام ایک آدمی صاحب سے ملنے آیا اور کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ صاحب اس کے جانے کے بعد بے حد چوکس نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس میں کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ پھر صاحب ان کاغذات کی مدد سے خود کاغذ پر لکھتے رہے اور پھر بڑے صاحب کے پاس گئے، اور اس کے بعد بڑے صاحب کے حکم سے یہاں سے گاڑیاں بھر بھر کر گئیں اور پھر مجرم پکڑے گئے۔ اس کے بعد یہاں اخباری نمائندوں اور فوٹوگرافروں کو بلایا گیا۔ چپڑاسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ کون آدمی تھا جس نے کاغذات لا کر دیے؟ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا نام صداقت ہے، پہلے یہ ہمارے محلے میں رہتا تھا تو غریب آدمی لیکن بہت چلتا پرزا تھا،
پھر ہمارا محلہ چھوڑ گیا، اب سنا ہے کافی امیر ہو گیا ہے اور کسی بڑی کالونی میں سیٹھ صداقت کے نام سے رہتا ہے۔ وہی لایا تھا کاغذ، چپڑاسی نے کہا۔ کیا تمہارا صاحب اسے پہلے سے جانتا تھا؟ عمران نے کہا۔ پتہ نہیں، ویسے وہ کل سے پہلے یہاں کبھی نہیں آیا۔ اس نے مجھے نہیں پہچانا لیکن میں نے اسے پہچان لیا ہے، چپڑاسی نے کہا۔ اچھا، اب تم مجھے پانی پلا دو تاکہ میں چلوں۔ پتہ نہیں تمہارا صاحب کب میٹنگ سے فارغ ہو، میں نے تو سوچا تھا کہ اسے مبارکباد دے آؤں، عمران نے کہا۔ ویسے کام تو واقعی مبارکباد والا ہی ہے، بڑے صاحب بھی بے حد خوش ہیں، چپڑاسی نے کہا اور ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر عمران کو دیا۔ عمران پانی پی کر واپس جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ پردہ ہٹا اور سپر فیاض اندر داخل ہوا۔ چپڑاسی نے اسے سلام کیا اور گلاس سمیت باہر چلا گیا۔ تم کب آئے عمران؟ سپر فیاض نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں پوچھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمران کو پہچان کر اس پر احسان کر رہا ہو۔ ابھی آیا ہوں، میں نے سوچا کہ تمہیں مبارکباد دے آؤں، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے تم نے، عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کارنامہ کیا انجام دینا ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور کیپ ہینگر پر لٹکا کر وہ بڑے تم تراک سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن اخبارات نے تو اسے تمہارا کارنامہ ہی لکھا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اخبارات کا کیا ہے، وہ تو لکھتے ہی رہتے ہیں، بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے خود آ کر مبارکباد دی، لیکن ویری سوری، میں بے حد مصروف ہوں، اس لیے مزید وقت نہیں دے سکوں گا، سپر فیاض نے اسی طرح بے نیازانہ انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، تم کام کرو، میں سیٹھ صداقت کے پاس جا رہا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ سیٹھ صداقت؟ کون سیٹھ صداقت؟ سپر فیاض کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی۔ وہی جس نے تمہیں پکی پکائی کھیر لا کر دی اور تم نے اسے کھا لیا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پکی پکائی کھیر؟ کیا مطلب؟ یہ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو، سپر فیاض نے کہا۔ تم کام کرو، میں نے سیٹھ صداقت کی ملاقات ڈیڈی سے کروانی ہے تاکہ وہ ڈیڈی کو بتا سکے کہ ریڈ سینڈیکیٹ کے بارے میں تمام تفصیلات اس نے تمہیں مہیا کی ہیں اور تم نے اسے اپنا کارنامہ بنا لیا، عمران نے کہا اور سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ اب تمہاری بلیک میلنگ کامیاب نہیں رہے گی، جو چاہے کرتے رہو، مجھے اب تمہاری ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، سپر فیاض نے کہا اور میز کی دراز سے اس نے فائل نکالی اور اسے کھول کر اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس نے عمران کی وہاں موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہو۔ کیا میں تمہارے فون سے ایک لوکل کال کر سکتا ہوں؟ عمران نے کہا۔ کر لو، سپر فیاض نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ سیٹھ صداقت کی رہائش گاہ کا نمبر دیں، عمران نے کہا اور ساتھ ہی وہ کن اکھیوں سے سپر فیاض کی طرف دیکھنے لگا، لیکن سپر فیاض کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ سوری سر، اس نام پر کوئی نمبر نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، خدا حافظ، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک منٹ، سپر فیاض کی آواز سنائی دی تو عمران مڑا۔ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سیٹھ صداقت کون ہے اور تم کیوں بار بار اس کا حوالہ مجھے دے رہے ہو، اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے کسی نے کاغذات دیے ہیں اور جن کی بنا پر میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، سپر فیاض نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بس ویسے ہی میں نے کہا تھا کہ کسی سیٹھ صداقت نے کل تم سے ملاقات کی ہے اور اس نے تمہیں کاغذات دیے ہیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ تمہیں جس نے بھی یہ بات کہی ہے، بکواس کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اس ریڈ سینڈیکیٹ کا سراغ میں نے خود ذاتی طور پر لگایا ہے، سپر فیاض نے کہا۔ اوکے، لگایا ہوگا، آخر تم سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ ہو، کوئی گھسیارے تو نہیں، اور مجھے فخر ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ میرا دوست ہے، عمران نے کہا اور سپر فیاض کے چہرے پر یک لخت مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہیں ہونا بھی چاہیے فخر، ورنہ تم جیسے کو کون منہ لگاتا ہے، تمہارے ڈیڈی تمہیں اچھا نہیں سمجھتے، بہرحال میں واقعی بے حد مصروف ہوں، تم ایسا کرو، چھٹی کے دن گھر آ جانا، پھر بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، سپر فیاض نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کر دفتر سے باہر آ گیا۔ تمہاری ڈیوٹی کس وقت آف ہوتی ہے؟ عمران نے باہر موجود چپڑاسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ 4 بجے جناب۔ کیوں؟ چپڑاسی نے جواب دیا۔ اس سیٹھ صداقت کا تفصیلی حلیہ معلوم کرنا تھا، میں نے سوچا کہ تمہارے گھر آ جاؤں، عمران نے کہا۔ وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں جناب، چپڑاسی نے کہا اور پھر اس نے حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ وہ دفتر سے ہٹ کر برآمدے میں کھڑے تھے۔ کس کالونی میں رہتا ہے یہ آدمی؟ عمران نے پوچھا۔ سنا ہے جناب کہ گلشن کالونی میں اس نے بہت بڑی کوٹھی بنوائی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہیں آپ نے صاحب سے تو کوئی بات نہیں کر دی؟ چپڑاسی نے پوچھا۔
ارے نہیں، تم بے فکر رہو، عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار سینٹرل انٹیلیجنس بیورو سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چپڑاسی نے جسے سیٹھ صداقت کہا ہے اس نے یقیناً سپر فیاض کو کوئی اور نام بتایا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی سپر فیاض کو مکمل اعتماد ہے کہ وہ آدمی سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے اس نے عمران کو لفٹ نہیں دی۔ لیکن عمران اب سوچ رہا تھا کہ یہ سیٹھ صداقت دراصل ہے کون، اور اس نے کس مقصد کے تحت اتنے بڑے سینڈیکیٹ کے بارے میں اطلاعات سپر فیاض کو مہیا کی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس کے پس منظر میں لا محالہ کوئی بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اچانک اسے ٹائیگر کا خیال آیا تو اس نے کار ایک سائڈ پر کر کے روک دی اور کار کے ڈیش بورڈ سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ جناب میں جوف کلب میں باس، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ کون سا کلب ہے؟ تم ہر بار نیا نام لے دیتے ہو، کیا دارالحکومت میں روزانہ نئے کلب کھلتے رہتے ہیں؟ اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، یہاں زیر زمین دنیا میں نہ جانے کتنے کلب موجود ہیں جو بظاہر عام سی رہائشی کوٹھیاں ہیں لیکن دراصل انہیں کلبوں کی شکل دی گئی ہے۔ جوف کلب رابرٹ روڈ پر واقع ہے اور خفیہ جوا خانہ ہے، اوور، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو کہ لارڈ ہوٹل آ جاؤ، میں وہیں جا رہا ہوں، میں تم سے بالمشافہ بات کرنا چاہتا ہوں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے واپس ڈیش بورڈ میں رکھا اور کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل لارڈ میں داخل ہو رہا تھا۔ ہوٹل کا حال اس وقت تقریباً خالی تھا۔ عمران ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ویٹر کو اس نے تازہ اورنج جوس لانے کو کہہ دیا اور پھر ابھی وہ جوس پی رہا تھا کہ ٹائیگر وہاں پہنچ گیا اور عمران نے اس کے لیے بھی جوس منگوا لیا۔ ریڈ سینڈیکیٹ کے بارے میں تم نے مجھے آج تک کچھ نہیں بتایا، جبکہ آج کے اخبارات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ غیر ملکی سینڈیکیٹ تھا اور خاصا بڑا اور خطرناک تھا، عمران نے کہا۔ باس، ان کا دھندا منشیات کی مقامی سطح پر سمگلنگ تھا اور اس پر میں نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ریڈ سینڈیکیٹ کا سربراہ ایکریمین بتایا گیا ہے اور اس کے 8 ساتھی بھی ایکریمین بتائے گئے ہیں۔ ایسے لوگ تو مقامی سطح پر کام نہیں کرتے، لا محالہ ان کا نیٹ ورک بین الاقوامی سطح پر پھیلا ہوگا، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ جو لوگ پکڑے گئے ہیں باس، یہ عام سے جرائم پیشہ ہیں، البتہ غیر ملکی ضرور ہیں۔ البتہ ریڈ سینڈیکیٹ کا سربراہ جس کا نام جان ریڈ ہے وہ پکڑا نہیں گیا، ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ لیکن اخبار میں تو لکھا گیا ہے کہ وہ بھی پکڑا گیا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، میں نے بھی اخبار میں پڑھا ہے، لیکن جسے ریڈ سینڈیکیٹ کا سربراہ بتایا گیا ہے وہ سربراہ نہیں ہے، اس کا نام جان ہے، اسے آپ جنرل مینیجر ٹائپ کی کوئی چیز سمجھ لیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ پرائڈ کیا ملک سے باہر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ یہیں موجود ہے، البتہ اب شاید وہ یہاں سے نکل جائے کیونکہ اس کا پورا سینڈیکیٹ کور کر لیا گیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس ریڈ سینڈیکیٹ کے کاغذات باقاعدہ سپر فیاض تک پہنچائے گئے ہیں اور سپر فیاض کے چپڑاسی نے مجھے بتایا ہے کہ ایسا کسی سیٹھ صداقت نے کیا ہے جو گلشن کالونی میں رہتا ہے، لیکن سپر فیاض کو شاید نام غلط بتایا گیا ہے، اس لیے وہ اس نام پر نہیں چونکا۔ کیا تم کسی سیٹھ صداقت کو جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، میں نے بھی یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں تمہیں اس کا حلیہ بتاتا ہوں، شاید تم اسے حلیے سے پہچان لو، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چپڑاسی کا بتایا ہوا حلیہ دہرا دیا۔ او، یہ تو نظامت کا حلیہ ہے، ماسٹر کے نائب کا، اور وہ واقعی گلشن کالونی میں ہی رہتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ نظامت؟ ماسٹر کا نائب؟ یہ ماسٹر کون ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ زیر زمین دنیا کا گینگسٹر بھی ہے اور زیر زمین دنیا کی پراپرٹی بھی ڈیل کرتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیا مطلب زیر زمین دنیا کی پراپرٹی ڈیل کرتا ہے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اس کے لیے واقعی یہ نئی بات تھی۔ کوئی خفیہ جوا خانہ، کلب یا ایسی کوئی پراپرٹی جس کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہو، اس کی سودے بازی بھی ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ نظامت کہاں مل سکے گا؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا باقاعدہ اڈا ہے برائٹ روڈ پر ہوٹل گرین ووڈ میں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اور اس ماسٹر کا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ سامنے تو کبھی نہیں آیا، صرف اس کا نام سنا ہے، ویسے مجھے کبھی اسے ٹریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ ریڈ سینڈیکیٹ کے خلاف کاغذات کسی خاص وجہ سے سپر فیاض تک پہنچائے گئے ہیں، اس کے پیچھے کوئی لمبی گیم ہے اور میں یہ گیم جاننا چاہتا ہوں،
اور اب تمہاری بات سن کر تو مجھے مزید یقین ہو گیا ہے، کیونکہ زیر زمین دنیا کے لوگوں سے کے بھی اپنے چند اصول ہوتے ہیں، اور وہ ان اصولوں پر انتہائی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کبھی حکومت کو مخبری نہیں کرتے، جبکہ اب تم نے بتایا ہے کہ ماسٹر کے نائب نظامت نے ریڈ سینڈیکیٹ کی باقاعدہ مخبری کی ہے، عمران نے کہا۔ اس نظامت سے اصل بات معلوم ہو جائے گی، ٹائیگر نے کہا۔ کیا وہ تمہیں جانتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، بہت اچھی طرح، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا تم اسے اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا سکتے ہو یا اس کے پاس جانا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ آپ کو جیسے سہولت ہو ویسے ہی ہو جائے گا، یہ نظامت بہت چھوٹی مچھلی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اسے اغوا کر کے رانا ہاؤس لے آؤ، میں وہیں جا رہا ہوں، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی ٹائیگر بھی کھڑا ہو گیا۔ عمران نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکالا اور اسے ایش ٹرے کے نیچے رکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔